فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. جس طرح امیر NTS صوبہ پنجاب مفتی نعیم الرحمن صاحب نے میرے عنوان کا ذکر کر ہی دیا ہے، میرے ذمہ جو عنوان لگایا گیا وہ یہ ہے فضائل درود و عدم سماع صلاۃ و سلام. یہ جو میں نے آپ کے سامنے آیت کریمہ تلاوت کی ہے یہ سورۃ الاحزاب کی آیت ہے، اور ان ایام کے اندر اللہ نے اس آیت کریمہ کو نازل فرمایا جن دنوں کے اندر آپ علیہ السلام کی بہت بڑی مخالفت کی جا رہی تھی، کیونکہ آپ علیہ السلام نے ایک جاہلانہ رسم کو توڑا. سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا سے جب آپ علیہ السلام کا نکاح ہوا اللہ کے حکم سے، تو آپ علیہ السلام کے خلاف منفی پروپیگنڈا کیا گیا اور مخالفین کہنے لگے کہ بہو سے کیسے نکاح ہو سکتا ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا یہ دشمنان اسلام جو کچھ کہتے ہیں آپ توجہ نہ کریں، بلکہ میرے پیغمبر کی شان اتنی بلند ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی اور اللہ کے فرشتے آپ علیہ السلام پہ صلاۃ پڑھتے ہیں. سب سے پہلے تو صلاۃ کا معنی سمجھ لینا چاہیے. صلاۃ کا معنی دعا کرنا، صلاۃ کا معنی رحمت کرنا، اور صلاۃ کا معنی تعریف کرنا. اللہ سبحانہ و تعالی آپ علیہ السلام کی تعریف فرشتوں کے سامنے کرتی ہیں. سبحان اللہ، اتنی مقام بلند عطا فرمایا اللہ نے. اللہ سبحانہ و تعالی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف، امام الانبیاء والمرسلین کی تعریف فرشتوں کے سامنے کرتی ہیں، جس طرح بخاری شریف کے اندر ہے. اور آپ علیہ السلام پہ رحمتیں نازل فرماتی ہیں، اور فرشتے آپ علیہ السلام کے حق میں دعا کرتی ہیں. اور اللہ رب العالمین نے حکم دیا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اے ایمان والو، آسمانوں پہ تو میرے پیغمبر کی تعریفیں ہو رہی ہیں، میرے پیغمبر کے حق میں
دعا کی جا رہی ہے، اے اہل ایمان، زمین پر آپ میرے پیغمبر پہ درود بھیجیں اور میرے پیغمبر پہ سلام بھیجیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے، مسند احمد کی حدیث ہے کہ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اما السلام علیکہ فقد عرفناہ فکیف نصلی علیکہ، آپ پر سلام کس طرح کرنا ہے اس کو تو ہم نے سمجھ لیا ہے کہ تشہد کے حال میں ہم پڑھتی ہیں السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اے اللہ کے پیغمبر آپ پر درود کس طرح پڑھنا ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے یہ تعلیم فرمائی، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ میرے بھائی دیکھیں، یہ وہ درود ہے جس کی تعلیم آپ علیہ السلام نے دی، اور وہ لوگ کیوں ایسے قسم کے دعوے کرتے ہیں کہ ہم عاشق رسول ہیں، جبکہ اللہ کے پیغمبر نے جس درود پڑھنے کی ہمیں تعلیم دی ہے اسے پڑھتے ہی نہیں، اپنی طرف سے مصنوعی بنا لیا درود، حالانکہ وہی درود پڑھنا چاہیے۔ اسی چیز کا نام محبت ہے، اسی چیز کا نام اتباع سنت ہے جس درود کی تعلیم آپ علیہ السلام نے عطا فرمائی۔ حدیث پاک میں آتا ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا، البخیل الذی من ذکرت عندہ فلم یصلی علیہ، سب سے بڑا وہ بخیل ہے جس کے سامنے میں محمد کا ذکر کیا جائے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور میرے اوپر وہ درود نہیں بھیجتا، سب سے بڑا وہ بخیل ہے۔ اور آپ علیہ السلام نے فرمایا، اول الناس یوم القیامت اکثرہم علی الصلاۃ، قیامت کے دن وہ بندہ مجھ سے بہت زیادہ قریب ہوگا جو سب سے زیادہ مجھ پہ درود پڑھتا رہا۔ اور ساتھ ساتھ سمجھیے، کیونکہ علماء کثیر تعداد میں موجود ہیں، بات کو مختصر بھی کرنا ہے اور کرنا بھی چاہیے تاکہ باقی علماء کو بھی ٹائم مل جائے۔ اب دیکھیں میرے بھائی، اب یہ جو ہم درود پڑھتے ہیں، اس درود کے اندر کس کے سامنے التجا کرتے ہیں؟ کس کے سامنے؟ اللہ کے سامنے۔ اللہم صلی علی محمد، اور درود کا جو دوسرا حصہ ہے، اللہم بارک علی محمد، اے اللہ محمد کریم پہ رحمت نازل فرما، اے اللہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ برکت کو نازل فرما۔ یہ دعا ہے، اور دعا کے متعلق رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الدعاء هو العبادہ، الدعاء هو پتہ نہیں کیا ہو گیا لوگوں کو، کہتی ہیں اگر آپ علیہ السلام درود سنتے نہیں تو پھر پڑھنے کا فائدہ کیا؟ کبھی درود کے معنی کی طرف غور بھی کیا؟ اگر درود کے معنی کو سمجھتے اور غور کرتے تو کبھی ایسی باتیں نہ کرتے
ان باتوں سے پتہ چلتا ہے کہ تمہیں درود کے مفہوم کا بھی پتہ نہیں، حالانکہ درود پڑھنے والا اللہ کے سامنے التجا کرتا ہے۔ کس کے سامنے التجا کرتا ہے؟ اللہ کے سامنے۔ اے اللہ رحمت نازل فرما، اے اللہ برکتیں نازل فرما۔ رحمتیں نازل کرنے والا کون ہے؟ اور اس اللہ کی صفات کیا ہیں؟ الرحمن الرحیم، سب سے بڑا مہربان، الرحیم۔ ہماری جماعت کے پیر و مرشد مولانا حسین علی رحمت اللہ علیہ وہ فرماتی ہیں الرحیم، اس کے اندر بھی مبالغہ ہے، مطلب کیا؟ بار بار رحم کرنے والا۔ اور یہ مفہوم بھی ہے خاص رحم کرنے والا، اور خاص رحم اللہ اہل ایمان پہ کرتا ہے۔ اور اسی طرح دیکھیے درود کا دوسرا حصہ، اللہم بارک علی محمد، اے اللہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ برکتیں نازل فرما۔ تو مسئلہ سمجھ آیا، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی برکات کی ضرورت ہے۔ آپ علیہ السلام کے حق میں یہ دعا کرنے کا حکم دیا گیا کہ آپ علیہ السلام کے بارے بھی یہ دعا کرو، کیونکہ برکتیں عطا کرنے والا بھی اللہ ہے۔ اللہ کا قرآن بیان کرتا ہے سورۃ الفرقان پہلی آیت کریمہ، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ ہر قسم کی خیر و برکت کا مالک کون ہے؟ جس اللہ نے فرقان کو نازل کیا۔ قرآن کا دوسرا نام فرقان ہے۔ قرآن آیا اور قرآن نے آ کر حق اور باطل کے درمیان فرق کر دیا۔ یقیناً حق اور باطل کے درمیان اگر فرق ہو سکتا ہے تو وہ اللہ کی کتاب سے ہو سکتا ہے۔ سورہ ملک کی پہلی آیت کریمہ کی طرف غور کریں، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ برکت والا ہے وہ اللہ جس کے قبضہ قدرت میں سارا جہان ہے، اور وہ اللہ ہر چیز پہ قدرت رکھنے والا۔ اور سورۃ المومنون کے اندر فرمایا فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ وہ اللہ برکت والا ہے جو اچھے انداز سے پیدا کرنے والا ہے۔ کیا ہو گیا لوگوں کو؟ اللہ کے قرآن کو چھوڑ کر ایسے عقیدے بنا لیے۔ اب دیکھیں، کہتے ہیں من صلی علیہ عند قبری سمیتہ، کیونکہ یہ بھی میرے موضوع کا حصہ ہے، اس کی طرف بھی ضرور میں کچھ نہ کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں آپ کے سامنے۔ اب دیکھیں یہ وہ روایت ہے کہ سارے علوم کی آپ اٹھائیں، علامہ ابن عبد الہادی نے کہا کہ یہ موضوع روایت ہے، اور علامہ عقیلی کہتے ہیں لا اصل لہذا الحدیث، اس حدیث کی کوئی اصل نہیں، یہ موضوع روایت ہے، یہ من گھڑت روایت ہے۔ اب دیکھیں من گھڑت روایت کو مان لیا، دوسرے لفظوں سے محمد ابن مروان کو مان لیا اور زازان کو مان لیا،
اور اللہ کے قرآن کو چھوڑ دیا، اللہ کے قرآن کو چھوڑ دیا۔ تو میرے بھائی، اللہ کے قرآن کو مضبوطی سے پکڑیے، اس کے اندر کامیابی ہے۔ دعا ہے اللہ ہم سب کو قرآن و سنت کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور ہم سب کو مل جل کے اس توحید و سنت کے کام کرنے کی اللہ توفیق عطا کرتا رہے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔